الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا انبیاء بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله يسقي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب من يشاء من عباده۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ پانی سے زندگی۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کل شیء، ہر چیز پیدا کی ہے، من ماء، پانی سے پیدا کی ہے۔ پھر یہ بھی بیان فرمایا اللہ وہ ذات ہے اللہ جی خلق کل دابۃ من ماء، جس نے ہر چوپایا پانی سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ہوں، حیوان ہوں، پرند ہوں، چرند ہوں، جس چیز میں جان موجود ہے، خواہ چیونٹیوں کے نہ ہوں، جانور ہوں اڑنے والے یا زمین پر چلنے والے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ سورہ نور میں آیات ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو چوپائے ہیں وہ کئی قسم کے ہیں۔ کچھ تو اپنے پیٹ پہ ہی چلتے ہیں، جیسے سانپ ہے مثال کے طور پہ، کچھ کو اللہ نے دو ٹانگیں دی ہیں، جیسے کئی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جانور اڑنے والے کوے ہیں، کبوتر ہیں، دو ہی ٹانگیں ہیں، اور کئی جانور ایسے ہیں جن کی چار ٹانگیں ہیں، پھر ایسے بھی ہیں جو چار سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کی وضاحت کی ہے اسی آیت میں۔ یخلق اللہ ما یشاء، چار ٹانگوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو زمین بنائی ہے اس پہ خشکی کا ایک حصہ ہے 1/4 اور 3/4، یہ تین حصے جو ہیں وہ پانی ہے۔ پھر سمندروں کا پانی عام طور پہ پینے والا نہیں ہوتا، زمین میں بھی ہمارے ہاں بعض جگہ خاص کر فیصل آباد میں ایسا پانی ہے زمین کا پینے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نظام ایسا بنایا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ الم تر ان اللہ یسقی سحابا ثم یؤلف بینہ۔ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اے انسان آپ کو اس بات کا پتہ نہیں؟ الم تر کا معنی تو ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے دیکھنے سے مراد ہے کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں؟ ان اللہ یسقی سحابا، اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں سامنے بادل چلے جاتے ہیں۔ ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ تعالیٰ مختلف بادلوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ ثم یجعلہ رکابا، پھر اللہ وحدہ لا شریک ان بادلوں کو طے بطے کرتے ہیں۔ فتح الودق یخرج من خلالہ، پھر آپ دیکھیں گے کہ بارش کے جو قطرات ہیں اس میں سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ سارا پانی کا انتظام کیا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح مبشرات، سورہ الفرقان میں بیان فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے ارسل الریاح مبشرات بین یدی رحمتہ، کہ اپنی رحمت سے یعنی اپنی جو بارش اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انسانوں کو حیوانوں کو، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ خوشخبری سنانے والی ہوائیں بھیجتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں بارش نہیں ہوتی، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے،
کو وہ جواب میں بارش ہوتی ہے، ہوا کی ٹھنڈک ہمیں پہنچتی ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک۔ یہاں بیان فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے طہور، ایک طہور ہے تو آگے پیش کے ساتھ، اس کا معنی ہے پاک کرنا، ایک طہور تو آپ زبر، یہ مبارکہ کسی کا ہے، بہت پاک کرنے والا، جسے غفور ہے شکور ہے، ایسے ہی لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، یہ پانی کیوں اتارتے ہیں؟ تاکہ ہم مردہ شہروں کو زندہ کریں۔ مردہ شہر سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ کھیت جو شہروں میں تو آبادی ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہاں بھی مطلب درخت ہیں، پودے ہیں، ان کو پانی چاہیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، یہاں پھر میتن کیوں کہا کہ جب بارش نہیں ہوتی تو جو ہمارے پودے ہیں، باغات ہیں، کھیتی باڑی ہے، ساری چیزیں مرجھا جاتی ہیں۔ جیسے بندہ بیمار ہو، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ اس خوراک پوری نہیں پہنچتی، طبیعت خراب ہوتی ہے، یا پانی بندے کا کم ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہم ڈرپیں لگاتے ہیں تاکہ پانی کی کمی پوری ہو جائے۔ خصوصی طور پہ چھوٹے بچے، ان کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، تو یہ پانی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، یہ پانی پاکیزہ ہم نے بارش کے ذریعے اتارا، کس لیے ہے؟ کہ تاکہ ہم لِنُسْقِيَهُ، یہ پانی پلائیں، انعاماً چوپایوں کو۔ چوپائے ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کے 4 پاؤں ہیں، اس کا ذکر موجود ہے۔ قربانی کے جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا 8ویں پارے میں۔ وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور یہ پانی جو بارش کا پانی ہے بہت سارے انسانوں کو پلاتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، ہمارے یہاں ڈیم بنے ہوئے ہیں، ڈیم میں پانی آتا ہے کہاں سے؟ بارش کا پانی وہاں جمع ہوتا ہے، پھر گرمی کے موسم میں جو برف کے پہاڑ ہوتے ہیں سمجھیں، جس کا یہاں بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ پگھلا دیتے ہیں گرمی میں، اور سردی میں برف جمتی ہے، وہ پہاڑوں کی شکل میں بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جبال من برد فیہا، کہ ایسے ہم پہاڑوں سے بارش برساتے ہیں، من برد، جو ٹھنڈے ہوتے ہیں، یعنی برف کے وہ ایک قسم کے تودے ہوتے ہیں۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، پھر یہ بارش بعض جگہ ہم پہنچاتے ہیں، بعض جگہ نہیں پہنچاتے۔ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، فرمایا پھر اس میں چمک بھی پیدا ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں بجلی پیدا ہوتی ہے، بجلی گرتی ہے، انسان مر جاتے ہیں، بعض دفعہ حیوانات مر جاتے ہیں۔ پھر جہاں بجلی گرانی اللہ کو منظور ہوتی ہے وہاں بجلی گرتی ہے، اور جہاں نہیں منظور ہوتی وہاں نہیں ہوتی۔ بہرحال پانی انسان کی زندگی کے لیے انتہائی لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قحط سالی جیسا واقعہ آ گیا۔ ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جمعے کے دن ایک بندہ داخل ہوا اور اس نے کہا کہ ہلاکت الاموال، اللہ کے نبی مال ہلاک ہو گئے اور راستے منقطع ہو گئے، چونکہ راستوں میں پانی نہیں ملتا سفر کرنے کے لیے، جانوروں کو پانی نہیں ملتا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ یہ لفظ بولا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا اللہ ہمیں پانی پلا، اللہم اسقنا، یا اللہ پانی پلا دے۔ صحابی بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سلا پہاڑی جدھر کھندق کھودی گئی تھی، کئی لوگوں نے جو عمرے کے لیے گئے ہیں وہ جگہ دیکھی ہوگی، تو وہاں اس وقت مسجد بنی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں سلا پہاڑی کے پیچھے سے بادل نمودار ہویا اور 8 دن بارش ہوتی رہی، 8 دن۔
پھر جمعے کے دن اسی دروازے سے، یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اسی دروازے سے بندہ داخل ہوا، وہی الفاظ اس نے کہے، اللہ ہلاکت الاموال، اللہ کے نبی مال ہلاک ہو گئے اور راستے منقطع ہو گئے، اللہ سے دعا کیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ بخش بند کر دے۔ اب دیکھو نا، صحابہ نے وہ ساری کیفیت بیان کی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں وہ بندہ اسی دروازے سے آیا، لیکن یہ نہیں پتہ بندہ وہی تھا یا اور تھا۔ دیکھو کتنی صفائی ہے حدیث بیان کرنے میں کہ بندہ وہی تھا یا اور تھا، لیکن دروازہ وہی تھا، اسی دروازے سے آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جو اس نے یہ بات کہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے انگلی اٹھائی، اللہم حوالینا ولا علینا، جدھر کو انگلی چلتی رہی بادل پیچھے ہٹتا گیا، حتیٰ کہ بادل ختم ہو گیا، بارش بند ہو گئی۔ یہ نیک انسان، انبیاء سے زیادہ نیک کوئی انسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو آج ہم بھی بارش کے لیے نکلتے ہیں، ہمارا تو وہ حساب نہیں ہے، بہرحال پانی اللہ کی ذات دیتے ہیں، اللہ کی ذات سے پانی مانگا جاتا ہے۔ پھر پانی آج کل کے موقع پہ واٹر کولر لگوائیں، ایسے ہی دوسرے کولر جو الیکٹرک ہیں وہ لگا دیں، عوام کو فائدہ ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح مصر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں ماموں ہیں، یعنی حقیقی ماموں نہیں۔ جس خاندان کی آپ کی والدہ محترمہ ہے حضرت آمنہ، تو آپ بھی اسی خاندان سے ہیں، اور ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں اس کی طرف سے کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سی چیز دوں اس کے لیے؟ آپ نے فرمایا کوئی کنواں کھدوا دو، لوگوں کو پانی پلانا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ 2 حدیثیں آئی ہیں مختلف عنوان کی، ایک مرد کے بارے میں ہے، ایک عورت کے بارے میں ہے، کہ ایک بندہ چلا جاتا تھا، پیاس لگی ہوئی، وہ کنویں میں اترا، یہ مرد کے بارے میں ہے، کنویں میں اتر کر اس نے پانی پیا، پھر وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے پیاسا، وہاں سرا کا لفظ آیا ہے، سا را یا، وہ مٹی چاٹ رہا ہے پیاس کے مارے۔ اس شخص کو خیال آیا کہ جیسے پیاس سے میں تنگ تھا، اسے بھی پیاس لگی ہے، وہ کنویں میں اترا، وہاں خف کا لفظ ہے، خف کا معنی موزے، اس نے کنویں میں اتر کر موزہ اپنا پانی سے بھرا اور اپنے منہ میں اسے پکڑا، یعنی پانی کا وہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ سے نہیں چڑھ رہا ہوگا، نہیں چڑھ سکتا، اس نے منہ میں پکڑا اسے اور باہر نکل کے اس نے وہ کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے اسے معاف کر دیا اس نیکی کی وجہ سے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سامنے رکھ کے وہ بیان فرماتے ہیں جس نے کتے کو پانی پلایا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اگر کوئی انسانوں کو پانی پلائے تو اللہ اسے نہیں معاف کرے گا، لہذا انسانوں کو پانی پلایا جائے۔ دوسرے لفظ عورت کے بارے میں مومسا لفظ ہے، مومسا کہتے ہیں بدکار عورت کو۔ جریج رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے بات سنی ہوگی، واقعہ سنا ہو، واقعہ بیان نہیں کرنا، تو 3 دن وہاں کو ماں آتی رہی، یا جویج یا جویج، لیکن آگے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ ماں تانگا کہتی ہے اللہ تجھے موت نہ دے یا جب تک تجھے مومسا بدکار عورت کا چہرہ نہ دکھائے۔ اور واقعہ ایسا ہوا، وہ واقعہ نہیں بیان کرنا۔ یہاں مومسا کا لفظ ہے کہ ایک عورت جس کی زندگی ایسے گزری ہے، یعنی اسلام کے خلاف گزری ہے، وہ عورت پانی پیا، اس نے پانی پینے کے بعد اس نے دیکھا کتا پیاسا ہے، اس نے اپنا جوتا لٹکایا، دوپٹے کے ساتھ باندھا، جوتے سے پانی نکالا، پھر اس نے کتے کو پانی پلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں اس مسئلے کو، پانی کے مسئلے کو کافی وسعت کے ساتھ بیان کیا۔ یہ سورہ فرقان میں بھی ہے اور سورہ لقمان میں بھی ایسے الفاظ ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ماء مبارکاً فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ سورہ لقمان میں ہے کہ ہم نے پانی اتارا بابرکت پانی، اور یہاں سورہ فرقان میں ہے ماء طہورا، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی، چونکہ بادلوں سے آتا ہے، وہ خارات کے ذریعے پانی اوپر جاتا ہے، اس میں کوئی چیز جو ہوتی ہے نا سمندروں میں نمکیات، وہ چیزیں کچھ نہیں ہوتی، لہذا جتنا عمدہ پانی بارش کا ہے وہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کا کنواں تھا، وہ پانی نہیں کسی کو لینے دیتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے یہ کام کرے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا اور عام کر دیا پانی اس کا، جون سا انسان مرضی یہ کام کرے، پانی پلائے، پیے یا جمع کرے، کوئی اس میں پابندی نہیں۔ ٹائم کب تک ہے؟ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ۔ وہ بستی جہاں شعیب علیہ السلام نبی بن کے آئے، اس بستی کا نام ہے مدین۔ اصل میں مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے، تیسری بیوی سے، تو ان کے نام پہ وہ شہر آباد ہوا۔ تو یہ شہر سعودی عرب کے آخر پہ ہے تقریباً، یہ خلیج عقبہ جو ہے اس کے کنارے ہے۔ اس وقت پتہ نہیں وہ کس کے قبضے میں ہے، کیا اردن میں ہے یا اس کا کوئی حصہ اسرائیل میں ہے، چونکہ اسرائیل وہاں سے شروع ہوتا ہے، خلیج عقبہ جہاں ختم ہوتی ہے، اور ادھر سعودی عرب ہے۔ اسے اس وقت نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، بہرحال اس علاقے میں جہاں شعیب علیہ السلام نے بن کے آئے۔ لیکن یہ کہ وہ دو لڑکیاں حضرت شعیب کی تھیں یا کسی بزرگ کی تھیں، اس میں کوئی تسلی بخش بات مفسرین نے نہیں لکھی۔ یہ حتمی بات نہیں کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے، بلکہ وہاں شیخ کبیر کے لفظ آئے ہیں اور نبی کا نام نہیں لیا گیا، جون سی بھی ہوں نیک لڑکیاں تھیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے، کتنا سفر ہے، پھر پیدل ہی سارا سفر ہے، پتہ نہیں کتنے دن ان کو گزر گئے، وہ وہاں پہنچے کنویں پہ، تو دیکھا کہ لڑکیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں، پانی نہیں پلا رہی۔ ان سے پوچھا گیا، وہ سارا تفصیلی واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ شیخ کبیر بہت بوڑھے ہیں، اس لیے ہم بکری چرانے آتی ہیں، جب لوگ چلے جاتے ہیں جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے تو ہم وہ پلاتے ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ۔ موسیٰ علیہ السلام نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نے وہ پتھر اٹھایا، اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے، اگرچہ اس وقت نبوت نہیں ملی لیکن اللہ کے علم میں نبی ہیں۔ پتھر اٹھایا اور ان کو پانی پلا دیا۔ بہرحال پانی کا مسئلہ بہت اہم ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پانی نہیں، جو لوگ غریب ہیں ان کے پانی کا انتظام کیا جائے، اور عام طور پہ کولر پانی کے لگوائے جائیں، انتظام پانی کا کیا جائے، بہت ثواب کا کام ہے۔ تو صحیح بخاری میں یہ بھی تفصیل آئی ہے، بعض مطلب یہ الفاظ آئے ہیں، ایو صدقۃ افضل، یہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ عنہما الماء، پانی ہے، اچھا، یعنی افضل صدقہ پانی ہے کہ پانی کا انتظام کر دیا جائے، وہ مخصوص نہیں، اپنوں کو سارے لوگ پانی پلاتے ہیں، بات یہ ہے کہ غریبوں کو پلایا جائے، غریبوں کے علاقے میں پانی کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ پانی پئیں، سے یہ کام پانی پلانا بہت ثواب کا کام ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے صدقہ جاریہ کا ذکر کیا، 7 چیزوں کا ذکر کیا صدقہ جاریہ میں، پھر اس میں ایک یہ ہے پانی کا انتظام کرنا، اس لیے پانی کا انتظام کرنا چاہیے۔
جو غریب لوگ ہیں ان کو پانی پلایا جائے۔ قرآن پاک نے اس مسئلے کو کافی بیان کیا ہے، تو اس لیے پانی کا انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے پیسے، دیکھو نا کچھ لوگ انتہائی غریب ہیں، ان کے گھر میں روٹی بھی نہیں پکتی، وہ پانی کا انتظام کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں غریب لوگ ہیں، خاص کر غریب لوگوں کے لیے انتظام کیا جائے، تاکہ وہ پانی خرید نہیں سکتے، یہ جو کہنے بکتی ہیں پانی کی یہ بھی نہیں خرید سکتے، ان کے لیے ایسا انتظام ہونا چاہیے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے افضل صدقہ قرار دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے سے اچھے کام کرنے کی، خاص کر پانی کا انتظام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا ذکر کیا، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ، انسانوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے سورہ واقعہ میں، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اور بادل سے پانی تم برساتے ہو، تم وہاں سے پانی برساتے ہو، یہ ہم برساتے ہیں۔ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہتے اس پانی کو کڑوا بنا دیتے۔ یہ میٹھا پانی بارش کا ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ اس میں نمکیات ہوں کوئی، یا اس میں کوئی مٹھاس ہو، بلکہ عام پانی ہوتا ہے، بہترین پانی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑے احسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واللہ خلق کل شیء واللہ خلق کل شیء من ماء واللہ خلق من ماء کل شیء حی، فرمایا ہر زندہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کی ہے۔ اور دوسری آیت یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز من ماء وہ پانی سے پیدا کی ہے، اس میں انسان ہیں، وہ حیوانات ہیں۔ اور دوسری وہ آیت ہے سورہ نور کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کا ذکر کیا، تو دو چیزوں کا وہاں چوپائے ہیں، یہاں جو ہے ہر زندہ چیز میں انسان بھی ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، چیونٹیاں ہیں، ہر قسم کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اتنی بڑی نعمت بغیر قیمت کے ہمیں دے رہے ہیں۔ نہر پہ چلے جائیں جیسا بانسی پانی لے آئے، ٹھیک ہے نا، جو ہم پیسے دیتے ہیں وہ تو بیچاری محنت کرتے ہیں، ان کو ان کی محنت کے پیسے دیتے ہیں۔ پانی فری ہے، پانی قیمت نہیں ملتا، پانی فری ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ایسے ہوا ہے، دیکھو نا کتنی تھوڑی دیر ہوا بند ہو جائے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی پانی اگر نہ ملے، کسی جگہ سے ہمیں پانی نہ ملے، خریدنے سے پانی نہ ملے، ہم کتنے تنگ ہو جائیں۔ اس لیے پانی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، پانی کے بغیر زندگی گزارنی بڑی مشکل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم بہترین صدقہ خواہ کنواں لگوا دیں یا کسی محدود پمپ لگوا دیں یا کسی غریب علاقے میں الیکٹرک یہ کولر کا انتظام کر دیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا خاص ہم پر بھی احسان ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہم سامعین جنہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتیں سنی ہیں ان کو معاف فرمائے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلام کے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے قرآن و سنت کی صورت میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔